ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی ضابطۂ عمل۔ ہمیں اس موضوع کے سلسلے میں ایک بنیادی نکتہ یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اسلام میرے نزدیک محض ایک مذہب یا ریلیجن نہیں ہے۔ جس مفہوم میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، یعنی یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ جس طرح دوسرے بہت سے مذاہب یا انسانی تاریخ میں ہیں یا رہے ہیں، اسی طرح کا ایک مذہب اسلام بھی ہے، اگرچہ ان سے بہتر ہے۔ ہمارے عام روزمرہ میں مذاہب وہ شمار ہوتے ہیں جنہیں خود انسانی دانش مختلف ادوار میں اپنے لیے ایک اسلوب کے طور پر بنا لیتی رہی ہے۔ ہم نے یعنی انسان نے عظمت یا بڑائی کے تصور کو خدائی کا درجہ دے کر اس سے ہمیشہ بت تراشے ہیں، اور یہ جھوٹے تراشیدہ خدا کبھی فرعون و نمرود ہوتے رہے، کبھی مورتیاں اور تصویریں۔ چونکہ ان خدائیوں کا بنیادی تصور ہی خود انسان کا امیجینیشن رہا ہے، اس لیے انسان نے جب چاہا انہیں رکھا اور جب چاہا مقابل کے تصوراتی، تخیلاتی اور عاداتی خدا اپنے تصور سے اور اپنے ہاتھوں سے بناتا رہا۔ جس شے کی بنیاد خود انسان ہی کے تصور کی ہو، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اسی نقطے کو آواز حق نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے شکست کیا۔ وَهُمْ يَخْلُقُونَ، کیا یہ خدا ہیں جو تمہاری ہی مخلوق ہیں؟ جس شے کی تخلیق خود انسان نے کی ہے، وہ اس کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ وَيَخْلُقُونَ إِفْكًا، پھر تم جھوٹی، بے اصل اور محض امیجینیٹو چیزیں تخلیق کرتے ہو۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، حیف ہے اور تف ہے تم پر اور اس پر جو تم خود بناتے ہو اور اسے اپنا بنانے والا قرار دیتے ہو۔ تو میرے نزدیک یہ ہیں انسانی مذاہب، وہ فرعونوں کے ہوں، وہ بابل کے ہوں، وہ مورتی آرتی ہو یا یہودیت و عیسائیت، یہ سارے سومنات خود انسان کے تراشے ہوئے ہیں۔ اسلام اس سینس میں کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے، دین حق۔ یہ اسلام جو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا طریق حق ہے۔ ہمارے سید و سرور مقتدی اولین و آخرین، ہادی سبل، ختم المرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر آ کے مکمل، تمام اور ختم ہوا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام انسان کے لیے اس کے وحدہ لا شریک خالق کا دیا ہوا واحد اور مکمل ترین اسلوب حیات، زندگی کا ضابطہ اور زیست کا دستور ہے، تو یہ بات محض رسمی نہیں ہے، واقعہ میں ایسا ہی ہے۔ اسلام کی تعلیم، اس کے احکام، اس کا فکری اسلوب، اس کا عملی انداز تمام تر وہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے، اور اس سے ہٹ کے یا اس سے بہتر کوئی طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات محض ہمارے عقیدے ہی کی نہیں ہے، یا صرف اس لیے نہیں کہ ہم چونکہ صاحب اسلام ہیں اس لیے ایسا سمجھتے ہیں، حقیقت میں اور واقعہ میں ایسا ہی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خالص انسانی زاویہ نگاہ سے انسان ہی کے ہمہ پہلو عمل میں اسلام ہمیں کیا دیتا ہے، کس جانب لے جاتا ہے اور ہمیں کیسے رکھنا چاہتا ہے۔ ایک اعلیٰ انسانی قدر یعنی ہیومن ویلیو یہ ہے کہ خود انسانی کوالٹیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ انسان کو حق تعالیٰ نے پہلے سے دانش عطا کی ہے۔ دانش سے مراد یہ ہے کہ اسے ہوش، شعور، پہچان، احساس اور ادراک کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام علم ہے، اور حصول علم کے انداز کا نام فکر ہے۔ فکر انسانی اگر محض اپنے ہی دائرے میں ہے تو ایسی ناقص ہے کہ پستیوں کی جانب بڑھتی ہے۔ یہی فکر تربیت اور رہنمائی سے بلندیوں کی جانب بڑھتی ہے، تو سب سے بہتر، برتر اور مفید تر کام ہے کہ انسانی شعور، ادراک، احساس، ہوش، خرد، علم اور فکر کو اس راہ پر ڈالا جائے جو اسے پستیوں سے بچائے رکھے اور بلندیوں ہی کی طرف مسلسل بڑھاتی رہے۔ تو اسلام نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ انسان کے فکری علم کو انقلابی سربلندی کا مقصود دیا ہے۔ اسی شے کو ہمارے دینی مصطلحات میں عقیدہ کا نام دیا گیا ہے۔ ہادی اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، قرآن حکیم نے اور حق تعالی جل شانہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی تعلیمات میں یا دوسرے لفظوں میں وحی مکی میں فکری انقلاب ہی دیا ہے۔ اس میں صرف عقائد کی تعلیمات ہیں، انسان کا خالق، مالک، صاحب اختیار، صاحب ملکوت ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ العلی الکبیر ہے، وہ کہ لیس کمثلہ شیء، وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ایسا ہے کہ سب کچھ ہے، سب سے بلند تر اور بالا تر، لیکن وہ ایسا ہے کہ کوئی شے اس جیسی نہیں، احساس و ادراک کے ہر پہلو پر وہ اپنی دسترس رکھتا ہے، خود احساس و شعور کو اس پر دسترس نہیں۔ اس کی صفات لا یزال لہ الاسماء الحسنی، کائنات اس کے تصرف میں، بیدہ ملکوت کل شیء، سب کا ہر ایک کا مالک و الہ ہے اور کسی کا تابع یا ساجی نہیں۔ لا الہ الا ہو لہ الحکم و الیہ ترجعون، پھر یہ ساری کائنات اس کی تخلیق ہے، یہ گھاس کی ہریالی، یہ پتیوں کا رنگ، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ پودوں کی بہار، یہ پھل کی شیرینی، یہ خوراک کی تخلیق، یہ پانی کی روانی، یہ ہوا کی نزاکت، یہ روشنی کا پھیلاؤ، یہ موسموں کا تغیر، یہ دریاؤں کا شور، یہ سمندروں کی مباجی، آفاق کی وسعت، فضاؤں سے نکل کر خلا کی کائنات، چاند، سورج کے نظام، یہ عرش و فرش، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، پھر اس کے سامنے کی کائنات کے حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ تغیرات کا عمل مسلسل، حیات کا دوام، زمان و مکان کی تبدیلیوں میں ان کا ثبات، یہ حیرت انگیز امکان، یہ قلب و نظر کی جولان گاہیں، یہ سب کچھ واقعہ ہیں اور حقیقت ہیں۔ خود انسان کا عدم سے وجود کے بعد نیستی، پھر نیستی کے بعد ابدی ہستی، حیات سے پہلے عدم اور حیات کے بعد پھر ایک اور لافانی حیات، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ اعمال کی خیر، ان کے ابدی نتائج، روز قیامت وہی حق جو کسی انسانی تصور یا سوچ سے یکسر ماورا ہے، نبوت اور رسالت جو خالصتاً اللہ جل شانہ کے علم، ارادے اور اختیار کا عالم ہے، اور اسی نے اسے سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ختم کر دیا، تو یہ ہیں اسلام کے فکری دائرے جو انسان کو عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کے آخر ہمارے حضور ہیں، وحی الہی جس کا آخر قرآن حکیم ہے، روز قیامت، حشر و نشر، صفات الہی، صفات حق، کاملیت قرآن، نبی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی مرتبت، یہ تمام عقائد مکمل ترین ہوں تو اس کے بعد ان احکام، اعمال اور طرز اسلوب کا مقام آتا ہے جن کا ہمیں پابند ہونا ہے۔ اسی وجہ سے وحی مکی میں تعلیمات حق کے بعد مدنی وحی میں احکام شریعت عطا فرمائے گئے۔ اس کا خالص انسانی پہلو یہی ہے، فکر و احساس، قلب و ضمیر ہی اگر کسی اسلوب کو تسلیم نہیں کرتے تو عمل کیسے ہوگا؟ اللہ پر ایمان ہے تو اس کے احکام کی تعمیل ہوگی، قرآن مجید پر ایمان ہے تو اس کے احکام کی اتباع ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر مکمل ایمان ہے تو حضور کے دین و شریعت کی پابندی ہوگی۔ اب آیا عمل کا مرحلہ، تو دیکھنا چاہیے کہ انسان ایک عجیب مخلوق